بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی اسلام کے حقیقت اور حقائق کی، تو قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ اخلاص کی آپ تلاوت کریں تو یہ ادیان باطل کی تردید کرتا ہے، اور اس کا ایک ایک لفظ اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے ہوا اللہ، وہ اللہ، ہوا ایک غیب کی ضمیر ہے، تو ہوا اللہ احد سے آغاز کر کے کہ اللہ وہ ہے کہ اس کا وجود تمہاری سمجھ سے بالا تر ہے اور جسم ہونے سے یہ پاک ہے، اور جس خدا کے وجود کے منکر تھے جو لوگ جو یہ کہتے تھے اللہ ہے ہی کوئی نہیں، ان کے لیے کیا کہا؟ احد، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کی وحدانیت، اور جو کثیر خداؤں کو ماننے والے تھے ان کے لیے بھی اس میں پیغام تھا احد، وہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی، اللہ الصمد، اس جیسا کوئی نہیں۔ دہریے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کو بھی کسی نے پیدا کیا ہے، مگر یہاں فرمایا اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں ہے، اس کا وجود بذات خود قائم ہے، اور اسی سے اللہ رب العالمین اپنے کریم، رحیم، محسن، معطی ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور جو دعویٰ یہودی کرتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، تو ان کا جواب لم یلد ولم یولد۔ اور کچھ لوگ مشرقین جو تھے وہ کہتے تھے فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، ان تمام کے ان کو جڑ سے اکھاڑ دیا کہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اور اسی طرح ولم یک اللہ کفوا احد، اللہ تعالیٰ سے صفات سلبیہ، یعنی اس کے پاس جو کچھ ہے، اس کی طاقت ہے، وہ بذات خود ہے، اس کو کسی نے طاقت نہیں دی اور نہ ہی اس کی طاقت کوئی چھین سکتا ہے، اس کے اختیارات کو کوئی نہ گھٹا سکتا ہے اور نہ کوئی بڑھا سکتا ہے، بذات خود اس کے اختیارات موجود ہیں۔ اور سورت کا آغاز قل سے کیا ہے، قل سے نبی علیہ السلام کی رسالت، صداقت کو واضح فرما دیا، اور فرما دیا محبوب اپنی زبان سے اعلان کر دو اللہ ایک ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ آپ بڑے غور سے اگر پڑھیں، یہ میں نے اب سرسرا آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کا ایک ایک لفظ دنیا کے اندر جتنے بھی باطل مذاہب اس وقت موجود ہیں ان تمام کی نفی کرتا ہے، اور صرف دین اسلام کو ثابت کرتا ہے، جو عقیدہ اہل اسلام اور مسلمانوں کا ہے، جو عقیدہ اسلام کے ماننے والوں کا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے، اور باقی جتنے بھی موجودہ دور کے اندر عقائد ہیں، ادیان ہیں، ان تمام کی نفی کرتا ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی بڑی مفصل اور بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے، جیسے سورہ بقرہ کے اندر وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اس کے سوا کوئی عبادت کرنے والا نہیں، وہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے،
تو یہ اللہ کی عبادت کا واحد حقدار صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، یہ بھی قرآن ہے، اس کی مثل کوئی چیز نہیں، ہر بات سنتا اور ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ کی مثل کوئی بھی نہیں، نہ ذات میں اور نہ صفات میں۔ اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ جیسا اللہ سنتا ہے ویسا کوئی سن سکتا، جیسا خدا دیکھتا ہے ویسا کوئی دیکھے۔ اب قرآن پاک کی تیسری آیت پھر سن لیں، هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، سورہ حشر کے اندر۔ وہی اللہ ہے، خالق بنانے والا، الباری ایجاد فرمانے والا، المصور صورت دینے والا، تصویر بنانے والا، لہ الاسماء الحسنى اور اسی کے نام سب سے اچھے ہیں، یسبح لہ ما فی السماوات اور سب اچھے اسی کے لیے پاکی بیان کرتے ہیں، اور سب چیزیں جو زمین کے اندر ہیں اور جو آسمانوں کے اندر ہیں وہ ساری کی ساری اس ایک اللہ کی پاکی، حمد اور تسبیح کو بیان کرتے ہیں۔ اور وہی نہایت وہو العزیز الحکیم، غالب حکمت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے، غلبے والا ہے۔ تو یہاں بھی دین اسلام کی کیونکہ دین ایک عقیدہ دیتا ہے، وہ عقیدہ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ ساری جو 2-3 دن سے میں بحث کر رہا ہوں، اصل یہ ساری بحث اللہ کی وحدانیت اور دین اسلام کی حقانیت پر ہے۔ دین اسلام کی حقانیت اور اللہ کی وحدانیت پر ہے۔ اور یہاں بھی وہی بات قرآن کر رہا ہے کہ بنانے والا کون، ایجاد کرنے والا کون، صورتیں بنانے والا کون، اور ساری کائنات کا ذرہ ذرہ کس کی عبادت کر رہا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت۔ اور ساری کائنات پر غالب کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔